عبدالستار ایدھی 1928 کو بھارت کے شہر گجرات میں بانٹوا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہاں زیادہ تر افراد کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا اور ذریعہ معاش کاروبار تھا۔ ان کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، لیکن سب سے چھوٹے بھائی عزیز کے علاوہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدین کی تربیت کے باعث بچپن سے ہی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، لیکن خاطر خواہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ وہ شرارتوں کے باعث تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ چھٹی کے وقت اسکول کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور دیگر لڑکوں کے ہمراہ لڑائی جھگڑا معمول تھا۔ اسکول کے اساتذہ اکثر ان سے ناراض رہتے تھے اور گھر پر شکایات کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اکثر استاد جو سوالات پوچھتے تھے ان کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اساتذہ کی جانب سے ایک خاص حکمت عملی کے تحت انہیں کلاس کا مانیٹر بنا دیا جاتا تھا۔ اسکول میں بالکل دل نہیں لگتا تھا، مگر گھر والوں کے دباؤ پر اسکول جانا پڑتا تھا اور بالآخر دوسری جماعت کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کپڑے کے تاجر حاجی عبداللہ کی دکان پر نوکری کی، جہاں انہیں 5 روپے ماہانہ دیے جاتے تھے۔ بعد ازاں دکان کا مالک دیگر لڑکوں سے زیادہ ان پر اعتماد کرتا تھا، اس لیے انہیں مزید ذمہ داریاں بھی سونپی گئیں اور آمدنی میں بھی اضافہ کیا گیا۔ عبدالستار ایدھی نے انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ بانٹوا کے مسلمانوں سے خطاب کے لیے آئے، جہاں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ہم سب نے ان کی تقریر کے دوران فلک شگاف نعرے لگائے اور انہیں پارٹی فنڈز کے لیے جمع کیے گئے 35,000 روپے پیش کیے۔ اسی دوران اندرا گاندھی سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس دوران والد نے کہا کہ ہمیں بہتر مستقبل کے لیے پاکستان چلے جانا چاہیے، اور انہوں نے اور بھی برادری کے بہت سے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا۔ 6 ستمبر 1947 کو میمن برادری کے 4,000 افراد اٹھ جانے کے لیے سوار ہوئے۔ اس دوران 5 روز تک سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرنا پڑا اور کشتیوں میں بیٹھ کر براستہ بحرہ عرب کراچی کے ساحل پر پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ بقول ایدھی صاحب کچھ عرصہ ملیر میں رہنے کے بعد ان کے والد نے جوڑیا بازار کے ساتھ چھاپا گلی میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ میٹھا در میں ایک 1300 روپے کا ٹکڑا لیا، جو ابھی ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی کے نام پر ہے، جبکہ ان کے نام صرف چھاپا گلی کا ایک مکان ہے جس سے ان کے والدین کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ بچپن سے ایمبولینس چلانا ان کا شوق تھا، کیونکہ اس سے بہت اچھے کام ہوتے ہیں۔ کراچی میں آنے کے بعد جیب میں ایک پائی بھی نہ تھی اور سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ پیسہ کہاں سے لایا جائے، لیکن یہ گر ماں باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ روڈ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ لینا۔ یہ عادت آج تک اپنائی اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ قائم ہوا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ زیادہ تر امور فیصل ایدھی کے سپرد کر دیے اور وہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹی کبرا بھی یتیم بچوں اور بے سہارا خواتین کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ انٹرویو کے دوران ایدھی صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ ایدھی فاؤنڈیشن آج تک رجسٹرڈ نہیں کروایا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ تاہم اس حوالے سے حیدرآباد کی ایک عدالت میں 2 صفحات پر مشتمل ڈکلریشن کے لیے ایک درخواست جمع کروائی گئی تھی، جو گجراتی میں تحریر کی گئی اور اس میں اپنے مقاصد سے آگاہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے ڈکلیریشن دے دی، جس کے بعد انہوں نے ایک پرانی ہیملٹن ایمبولینس خرید لی اور 25 سال تک اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ایک چارپائی پر سوتے تھے، لیکن کوئی ڈر اور خوف نہ تھا۔ یہ سب خدمات دیکھ کر لوگوں کی ہمدردی اور دلچسپی مزید بڑھی اور ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ ایمبولینس کے ذریعے مریضوں کو گھر سے اسپتال اور اسپتال سے گھر منتقل کرتے تھے۔ ریڈ کراس اور سینٹ جان بھی گئے اور ان کے لائف ممبر بھی بنے۔ اس دوران ادارے کو پیسے بھی مل رہے تھے اور مستحقین میں ان کی تقسیم بھی جاری تھی۔ قربانی پر لوگ جانوروں کی کھالیں بھی جمع کروا رہے تھے۔ 35 ہزار کھالیں جمع ہو گئی۔ رمضان المبارک میں فطرہ بھی دیا جا رہا تھا، لہٰذا انسانیت کی خدمت دن بدن بڑھتی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کراچی کے علاقے لیاری میں بسم اللہ بلڈنگ منہدم ہوئی۔ وہاں ایدھی کے رضاکار امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے کہ بھٹو صاحب پہنچ گئے۔ رضاکاروں کو کام کرتا دیکھ کر انہیں بلایا اور کہنے لگے کہ اگر میرے پاس ایسے رضاکار ہوتے تو انقلاب برپا کر دیتا۔ بے نظیر بھٹو بھی اکثر بلقیس ایدھی سے ملنے آتی تھی اور عطیات دیتی تھی۔ نوبل پرائز کے لیے بے نظیر بھٹو کے دور میں نام بھجوایا گیا، لیکن انہیں اس بات سے غرض نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہاں کے عوام کا پیار ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی سے پشاور تک جاتے جاتے جہاز میں 25 سے 30 ہزار روپے جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ پشاور میں تو یہ حال ہے کہ میں اگر اپنی بچیوں
लड़कियों के साथ कहीं बैठ जाऊं तो खवातीन अपना सोना उतार कर भी देने में गुरेज नहीं करती। अब्दुल सत्तार ईदी ने बताया कि वो 70 साल से एक ही रंग का लिबास ज़ेबतन करते हैं। बादशाह खान की बेलचा तहरीक से बहुत मुतासिर थे और बादशाह खान से मुतासिर होकर मलेशिया पहनावा शुरू किया। उन्हें बादशाह खान अवार्ड भी दिया गया। मुस्कान भरे चेहरे से VOA को बताया कि याद नहीं अब तक कितने अवार्ड हासिल किए हैं और किस किसने दिए। अलबत्ता बेटी कुबरा की अलमारी भर चुकी है। बच्चे, औरतें, नौजवान सब अब्बू कहकर पुकारते हैं, जो अच्छा लगता है। एक मर्तबा बलूचिस्तान गए तो रास्ते में डाकू आ गए, लेकिन जब उन्होंने पहचाना तो फौरन न सिर्फ माफी मांग ली बल्कि इमदादी रकम के भी ढेर लगा दिए और खुद उन्हें बहिफाजत कोयटा प्रेस क्लब पहुंचाया। उन्होंने बताया, ईदी ट्रस्ट के अखराजात घर से बिल्कुल अलग हैं और ट्रस्ट का एक पैसा भी जाती तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। उन्हें 4 अवार्ड मिले, जिसमें शेख ज़ैद बिन सुल्तान अवार्ड भी शामिल है, जिसकी मालियत 10 लाख रुपए है। तमाम अवार्ड की मालियत तकरीबन 32 करोड़ रुपए है। जाती जायदाद में मीठा दर वाला मकान जो शुरू में 1300 रुपए का खरीदा गया था, वो बिल्किस ईदी के नाम पर है, जबकि छापा गली वाला छोटा सा मकान जिससे वालिदैन और बहन भाई का जनाजा उठा था, मेरे नाम पर है। घर के खर्चे के लिए पहले दुकानें थी, वहाँ से भी किराया आता था। अगर इखराजात से कुछ पैसा बचता है तो वो भी ईदी ट्रस्ट में डाल दिया जाता है। ईदी साहब इश्क के मामले में दिल फेंक साबित हुए हैं। हंसते हुए बताया कि जिंदगी में जो लड़की भी पसंद आई इजहार मोहब्बत करने में देर न की। 12 से 13 लड़कियों को शादी की पेशकश की, जिनमें से 4 ने मस्बत जवाब दिया और 4 से शादियां की। 2 बिल्किस से पहले और 1 बिल्किस ईदी के बाद। बिल्किस ईदी लावारिस बच्चों की देखभाल करती थी और वहीं पसंद आ गई। उन्हें शादी की पेशकश की, जो उन्होंने कबूल कर ली। अपनी रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक बताते हैं कि रोजाना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ते में सूखी रोटी दूध के साथ खाते हैं, जिसके बाद दवाई लेते हैं। 35 साल से ज़ियाबेतिस के मर्ज में मुब्तला है, मगर आज तक उसका एलोपैथिक इलाज नहीं कराया। आज तक एक भी फिल्म नहीं देखी। म्यूजिक से दिलचस्पी महदूद है। मोहम्मद रफी और नूरजहां पसंदीदा सिंगर्स हैं। सबसे पसंदीदा गाना मोहम्मद रफी का गाया हुआ इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा सुना करते थे। अब्दुल सत्तार ईदी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और अलालत के बाइस 8 जुलाई 2016 को खालिके हकीकी से जा मिले। अब्दुल सत्तार ईदी को उनके खिदमात के एतराफ में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बाद अज मर्ग निशाने इम्तियाज से भी नवाजा। अजीम शख्सियत के एजाज में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 50 रुपए मालियत का सिक्का भी जारी किया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।